پیٹرک لوٹ آسٹریلین صحافی اور سیاح ہے۔ یہ چند برس قبل پاکستان آیا اور مجھے اس کی میزبانی کا موقع ملا۔ یہ گرم جوش، ہمدرد اور متجسس انسان ہے۔ میں اسے مری بھی لے کر گیا اور ٹیکسلا بھی، اور یہ لاہور میں بھی رہا۔ پاکستان اسے مجموعی طور پر بہت پسند آیا۔ یہ آخر میں اسلام آباد میں اکیلا نکل جاتا تھا، اسٹریٹ فوڈ انجوائے کرتا تھا اور بھاؤ تاؤ کر کے چیزیں خریدتا تھا اور خوشی سے تالیاں بجاتا تھا۔ یہ جب رخصت ہونے لگا تو میں نے اس سے پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اس کا کہنا تھا پاکستانی بہت اچھے انسان ہیں، مہمان نواز ہیں، خدمت گزار ہیں اور خوش مزاج ہیں۔ آپ لوگوں کو ہنسنے اور خوش ہونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکستانی کھڑے کھڑے وجہ کے بغیر کہا لگا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانا بھی دوسروں کے ساتھ بانٹ کر کھاتے ہیں۔ ملک ہرا بھرا اور کھلا ڈولا ہے اور لوگ بھی لبرل اور ماڈرن ہیں، لیکن مجھے یہاں دو چیزیں اچھی نہیں لگیں۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے وہ دو پوری چیزیں پوچھی تو اس کا جواب تھا، پاکستان میں بھکاری بہت زیادہ ہیں، آپ کسی جگہ چلے جائیں آپ کو بھکاری گھیر لیں گے، اور دوسرا لوگوں کے چہروں پر غربت دکھائی دیتی ہے، اور مجھے ان دونوں کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ لوگ یہاں اتنے غریب نہیں ہیں جتنے یہ دکھائی دیتے ہیں، اور بھکاری باقاعدہ پیشہ ور ہوتے ہیں اور انہیں پوری دنیا میں ریاست کنٹرول کرتی ہے۔ پاکستان میں بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے آپ کی ریاست کمزور ہے یا پھر یہ اس کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کی آبزرویشن 100% درست تھی۔ آپ کسی شہر میں نکل جائیں، آپ کو ہر چہرے پر غربت دکھائی دے گی۔ ہمارے ملک میں کروڑ اور ارب پتیوں کے چہرے بھی خوشحالی سے محروم ہیں۔ کیوں؟ میں آج تک وجہ نہیں سمجھ سکا۔ دوسرا، پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں بھکاری ہیں۔ ہنزا کے علاوہ کوئی علاقہ، کوئی شہر بھکاریوں سے پاک نہیں۔ اسلام آباد کی ہر سڑک پر آپ کو یہ بیماری ملے گی، آپ کی گاڑی رکی نہیں اور اس پر یلغار ہوئی نہیں، اور ہر بھکاری آپ کا شیشہ تھپ تھپا کر اپنا حق مانگے گا، اور آپ کو اگر کسی ایک پر رحم آ گیا تو پھر پورا غول آپ پر چڑھائی کر دے گا اور آپ کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کسی ریستوران یا کافی شاپ میں چلے جائیں، کسی شاپنگ سینٹر، مسجد یا پارک میں آ جائیں تو آپ کو سینکڑوں بھکاری ملیں گے۔ یہ لوگ 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے دارالحکومت میں صرف بھکاری جم کر خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے بھی کہ ایسے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں کہ آئنسٹائن بھی حیران ہو جائے گا۔ مثلاً آپ اگر کسی کیمسٹ کی دکان پر دوا لینے گئے ہیں تو کوئی بچہ اچانک آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا، انکل مجھے بھوک لگی ہے، پلیز مجھے کھانا لے دیں۔ آپ بچے کو دیکھیں گے، پھر ہاتھ میں پکڑی دوا دیکھیں گے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں یاد آ جائیں گی اور آپ کا دل پسیج جائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں گے، بیٹا آپ نے کیا کھانا ہے؟ وہ سامنے موجود برگر شاپ یا تنور کی طرف اشارہ کر دے گا۔ آپ برگر شاپ پر جا کر بچے کی مرضی کا برگر تیار کرائیں گے۔ آپ کے سامنے برگر بنے گا، لفافے میں بند ہوگا، آپ رقم دیں گے اور بچے کو برگر پکڑا کر خوشی خوشی گھر چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کے جانے کے چند لمحے بعد وہ برگر دکان پر واپس پہنچ جائے گا اور وہ بچہ دوبارہ کسی اور شکاری کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کسی دن ڈیٹا اکٹھا کر لیں، آپ کو تنور اور برگر شاپ کے سامنے ایسے بچے اور بوڑھے ضرور ملیں گے۔ مسجدوں کے باہر اور اندر بھی روزانہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی جیبیں کٹ چکی ہوتی ہیں، یا کوئی ان کا سامان چوری کر کے لے گیا اور وہ اب مسلمان بھائیوں کی مدد چاہ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھکاری بچے کرائے پر بھی ملتے ہیں۔ جمعہ، محرم، رمضان اور عید کے موقع پر پورے پاکستان سے بھکاری اسلام آباد، لاہور اور کراچی آتے ہیں اور اربوں روپے سمیٹ کر اپنے شہروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس عید پر کراچی میں 4 لاکھ نئے بھکاری آئے اور انہوں نے کراچی کی مت مار کر رکھ دی۔ یہ لوگ
اب جہازوں میں بھی بھیک مانگ لیتے ہیں اور ایئرپورٹس کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو اگر کبھی سعودی عرب، عراق اور ایران جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو وہاں ہر دوسرا بھکاری پاکستانی ملے گا۔ یہ حرم شریف، کربلا، امام رضا کے مقبرے اور مسجد نبوی میں زائرین کا دامن پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زائرین کا دل اس وقت نرم ہوتا ہے، لہٰذا یہ اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ ریکٹ ہیں اور یہ 6 ماہ کے لیے بھی کے مشن پر حجاز مقدس جاتے ہیں اور کروڑ پتی ہو کر واپس آتے ہیں۔ یہ لوگ روز سعودی عرب اور ایران میں پاکستان کا جنازہ نکالتے ہیں اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بھیک اب ڈیجیٹل مارکیٹ میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ آپ کو روز واٹس ایپ پر امداد کے درجنوں میسج ملتے ہوں گے۔ آپ کسی دن تحقیق کریں، یہ لوگ 90% فراڈ نکلیں گے۔ یہ ڈیجیٹل بھکاری صبح اٹھ کر ایک میسج بناتے ہیں اور 300-400 لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی مقدر کا مارا جال میں پھنس جاتا ہے اور یوں کسی قسم کی سرمایہ کاری کے بغیر ان لوگوں کی دہاڑی بن جاتی ہے۔ بھارت میں میرا ایک سکھ دوست رہتا ہے۔ چند ماہ قبل اس کا فون آیا۔ اس کا کہنا تھا، میں پچھلے سال یاترا کے لیے ننکانہ صاحب گیا تھا، وہاں مجھے ایک شاہ صاحب ملے، وہ بھلے انسان ہیں، انہیں اب 50,000 روپے کی ضرورت ہے، میں انڈیا سے انہیں رقم نہیں بھجوا سکتا، کیا آپ اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے اس سے شاہ صاحب کا ایڈریس اور فون نمبر لیا اور اپنے ایک پولیس آفیسر دوست کو اس ایڈریس پر بھجوا دیا۔ پتہ چلا اول شاہ صاحب خود ساختہ سید ہیں، انہیں ملک سے سید بننے میں صرف 2 سال کا عرصہ لگا۔ دوسرا، مدد مانگنا ان کا پیشہ ہے، لہٰذا ننکانہ صاحب میں لوگ انہیں FBR کہتے ہیں، یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ مجھے اسی طرح چند ماہ قبل ملتان کی ایک معزز اور خوشحال فیملی کے بارے میں معلوم ہوا۔ یہ لوگ 6 ماہ کراچی، حیدرآباد اور اسلام آباد میں مانگتے ہیں اور اگلے 6 ماہ اس رقم سے عیش کرتے ہیں۔ ملتان میں یہ لوگ باقاعدہ گھروں، دکانوں اور گاڑیوں کے مالک ہیں اور کوئی انہیں دیکھ کر ان کے پیشے کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ بھکاریوں کی معزز کلاس ہے اور یہ بھی ملک کے ہر شہر میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی بھکاریوں کے باقاعدہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پورے ملک سے بھکاری اکٹھے کر کے بڑے شہروں میں لاتے ہیں، انہیں مختلف سٹاپس اور مقامات پر بٹھاتے ہیں اور رات کے وقت ان کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں۔ بھکاریوں کے باقاعدہ اسٹیشن اور اجارہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی دوسرا بھکاری ان کے اسٹیشن اور اجارہ داری پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ لوگ اپنے ٹھکانے باقاعدہ لیز بھی کرتے ہیں اور کرائے پر بھی دیتے ہیں، ان کی شفٹیں بھی ہوتی ہیں اور یہ چھٹیوں پر بھی جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی کٹتی ہیں۔ بھکاریوں کے ٹھیکیدار فیس وصول کر کے ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں پولیس سے بھی بچاتے ہیں اور انہیں دوسرے بھکاریوں کی بدماشی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک مکمل اور منظم کاروبار ہے۔ ہم ملک کو بے روزگاری، جہالت، بیماری اور غربت سے نہیں نکال سکتے۔ ہمارے پاس عمران خان کا بھی کوئی علاج موجود نہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم بھکاریوں سے بھی جان نہیں چھڑا سکتے؟ کیا ہم اس بیماری کا علاج بھی نہیں کر سکتے؟ میں پچھلے ماہ ایران گیا تھا، آپ یقین کریں مجھے پورے ایران میں کوئی بھکاری نہیں ملا، جبکہ ایران پر 45 سال سے اقتصادی پابندیاں ہیں۔ سوال یہ ہے، ایران نے بھکاری کیسے ختم کیے؟ یا وہ جاپان جس میں 1945 سے 1960 تک لوگوں کو 2 دن میں ایک کھانا ملتا تھا؟ یا وہ سری لنکا جو 2022 میں ڈیفالٹ کر گیا تھا؟ یا وہ ارجنٹائن جو انفلیشن میں اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے؟ اس نے بھکاریوں سے کیسے جان چھڑا لی؟ اور اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر پورے پاکستان میں بھکاریوں کے خلاف آپریشن ممکن نہیں تو کیا ہم 25 کلومیٹر کے اسلام آباد کو بھی ذلت سے صاف نہیں کر سکتے؟ ہم وفاقی دارالحکومت کو بھی کلیئر نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آخر ہم کر کیا سکتے ہیں؟ محسن نقوی اس وقت وزیر داخلہ ہیں، یہ سمجھدار اور متحرک انسان ہیں،
میری ان سے درخواست ہے یہ کوئی بڑی توپ نہ چلائیں، یہ بس اسلام آباد کو بھکاریوں اور منشیات سے پاک کر دیں۔ یہ شہر انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا، اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، بس ایک ول اور ایک جذبہ کافی ہے۔ یہ آئی بی کو ریسرچ کی ذمہ داری دیں، اور اس کے بعد پولیس، اسپیشل برانچ اور سی ڈی اے کو ٹاسک دے دیں، اور اسلام آباد اس افریط سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن شاید ملک کے اصل مسائل ہماری حکومتوں کی ترجیحات ہی میں شامل نہیں ہیں۔ ہم صرف دن گزارتے ہیں اور رات کو یاجوج ماجوج کی طرح کان لپیٹ کر سو جاتے ہیں، اور بس